بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ہائی پروفائل کیس تھا، مبارک ثانی کیس، اور جس کے حوالے سے بہت زیادہ مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہمارے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے تو ہم اپنی غلطی درست کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی وضاحت چاہیے تو ہم وضاحت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، چونکہ معاملہ آئین اور قانون کا ہے، اور جہاں معاملہ شریعت کا آ جاتا ہے تو وہاں پھر عدالتیں بھی بڑا دل کرتی ہیں اور ہمیشہ فیصلہ دیا جاتا ہے آئین قانون کے مطابق، چونکہ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے جب ہمارے پیارے پیغمبر کی بات آتی ہے۔ اس پر آج بڑی اہم تفصیلی آج عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری کیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مقدمہ تھا اور وہ کیس تھا مرتضیٰ بھٹو قتل کیس، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت پرانا کیس ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں اس کے اوپر سماعت تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اپیلوں پر سماعت ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ دیر بعد شروع ہوگی، اور تقریباً 1 بجے کے بعد سماعت شروع ہوگی۔ تو آج عمران خان کی 2 مقدمات میں اپیلوں پر سماعت ہے، سزاؤں کی، توشہ خانہ کی اور سائفر مقدمے میں، اور ساتھ عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہے۔ تو وہ 3 معاملات ہیں، وہ الگ سے میں آپ کو بتاؤں گا جب سماعت ہو جائے گی۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو درخواست تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو توہین الیکشن کمیشن کیس ہے اس کو ہر صورت خارج کیا جائے، اور توہین الیکشن کمیشن کیس میں بیسیکلی جو سیکشن 10 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی یا چیف الیکشن کمشنر یا ممبران الیکشن کمیشن کی توہین ہوتی ہے تو یہ بھی آرٹیکل 204 کی طرح ہے، اور آرٹیکل 204 کی طرح اس توہین میں بھی ہر صورت جو آرٹیکل 204 آئین کا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ عدالت سے مراد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے، تو جو آرٹیکل 204 ہے وہ یہاں بھی اپلیکیبل ہوگا۔ اب جب آرٹیکل 204 نے خود لکھ دیا کہ عدالت سے مراد صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہوگی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عدالت سے مراد وہ عدالت جہاں جج بیٹھتے ہیں، وہ سول بھی ہو سکتی ہے، سیشن بھی نہیں۔ آرٹیکل 204 میں جو کنٹیمپٹ ہے وہ صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جج کے خلاف ہے، کی توہین کا ہے، یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی توہین کا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 2017 میں جب الیکشن ایکٹ بنایا نواز شریف کے دور میں، تو انہوں نے سیکشن 10 میں یہ لکھ دیا کہ جس طریقے سے 204 میں آرٹیکل 204 میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کنسیپٹ ہے وہی اپلیکیبل ہوگا الیکشن ایکٹ میں بھی۔ تو اب آئین نے جس چیز کی وضاحت یا جس چیز کو انکلیوڈ نہیں کیا تو آپ ایک قانون کے ذریعے اس کو انکلیوڈ نہیں کر سکتے۔ جہاں ایکسپریس پروویژن آف کانسٹیٹیوشن آ جائے وہاں پھر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ آئین میں ترمیم نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی بنیادی سوال تھا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا، جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ سیکشن 10 یہ آئین کے خلاف ورزی ہے۔ آئین میں جب آرٹیکل 204 بڑا کلیئر ہے تو یہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ تھا جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں، جس نے آج سماعت کرنی تھی، لیکن عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں بینچ نے آج سماعت نہ کی، چونکہ جو معزز جج صاحبہ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیڈ ہیں اس بینچ کی، وہ آج رخصت پر تھیں، وہ آج تشریف نہ لائیں، جس کی وجہ سے عدالت نے سماعت بغیر کسی کارروائی کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ غیر معینہ مدت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ کیس کی سماعت ابھی مقرر نہیں ہوئی۔ وہ ہائی کورٹ میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیس جب برانچ میں جاتی ہے فائل تو وہ پھر نئے سرے سے اس کی تاریخ مقرر کرتے ہیں، تو وہ تاریخ مقرر ہو جائے گی یا اس میں درخواست دے کے تاریخ مقرر کروا دی جائے گی۔ اور اس میں چونکہ اب الیکشن کمیشن میں وہ جو کیس ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور فرد جرم تو عائد ہو چکی ہے، لیکن جو باقی کارروائی ہے وہ ابھی معاملہ الیکشن کمیشن میں تو الیکشن اپیلوں پر یا الیکشن پٹیشنز پر ہی کام جاری ہے، تو اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ عدالت نے وکلا سے عدالتی دائرہ اختیار پر بھی دلائل طلب کیے ہوئے تھے، اور عدالت نے درخواستوں پر جو مزید دستاویزات ساتھ لگانے کا حکم دیا تھا اس کو بھی آج دیکھنا تھا، اور عدالت نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں جو جیل ٹرائل تھا اس کو بھی دیکھنا تھا، جس جیل ٹرائل میں اگر جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن درست تھا تو پھر تو فرد جرم بھی درست ہے۔ ایک فرد جرم ہے میرٹ پہ، ایک ہے پروسیجرل جو اس میں ریگولیرٹی تھی جیل ٹرائل کی وجہ سے، تو وہ تمام چیزیں عدالت نے دیکھنی تھیں، مختلف درخواستیں تھیں۔ اب اس میں جو اگلی سماعت ہوگی یا اگلی جو تاریخ مقرر ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔
مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں اپیلیں 2010 سے زیر سماعت ہیں، ہم جلد نمٹانا چاہتے ہیں، یہ کہنا تھا سندھ ہائی کورٹ کا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت سرکار اور مرتضیٰ بھٹو کے ملازم نور محمد کی جانب سے درج مقدمات میں ملزمان کی بریت کے خلاف ہوئی۔ اب بریت کی جو درخواست ہے، ملزمان تمام بری ہو گئے، تو بھٹو خاندان سے کسی نے اس بریت کو چیلنج نہ کیا، مرتضیٰ بھٹو کے ملازم نے چیلنج کیا۔ مرتضیٰ بھٹو کے ملازم نے اس کو چیلنج کیا اور عدالت نے عدم پیشی پر 4 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے ملزم غلام مصطفیٰ، گلزار احمد، ظفر احمد، اصغر میمن کے 25,000 روپے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی۔ عدالت نے سابق پولیس افسر واجد دورانی اور دیگر کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ سابق پولیس چیف شاہد حیات مرحوم کے بھائی نے اپیل کی پیروی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے شاہد حیات مرحوم کے بھائی کی درخواست منظور کر لی۔ وکلا نے کہا کہ کیس میں نامزد 4 پولیس افسران انتقال کر چکے ہیں۔ شاہد حیات، شبیر احمد قائم خانی، آغا محمد جمیل اور مسعود شریف کا انتقال ہو چکا ہے۔ عدالت نے انتقال کر جانے والے ملزمان متعلقہ ایس ایچ او کو تصدیق کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وکیل نے کہا کہ مقدمے میں نامزد سابق پولیس شعیب سرڈل کو جو سابق پولیس چیف ہیں شعیب سرڈل، ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا اسائنمنٹ ملا ہوا ہے، وہ پیش نہیں ہوئے۔ مقدمے میں نامزد چیئرمین نکٹا رائے طاہر اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہو گئے۔ مقدمے میں نامزد سابق پولیس افسر کو ویل چیئر پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کو 20 ستمبر 1996 کو شہر قائد کراچی میں ایک جلسے سے واپسی پر ان کے گھر کے قریب مورچہ بند پولیس اہلکاروں نے 6 ساتھیوں سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ واقعے کے بعد سرکار اور مرتضیٰ بھٹو کے ملازم نور محمد کی مدیت میں 2 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ دسمبر 2009 میں ماتحت عدالت نے 20 پولیس افسران کو بری کر دیا تھا۔ اسی عدالت نے مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو بھی مقدمے سے بری کیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کے ملازم نور محمد گوگا نے ملزمان کی بریت کے خلاف 2010 میں اپیل دائر کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، 1996 میں مقدمہ ہوا، 2009 میں ڈیسائیڈ ہوا، 2010 میں اپیلیں دائر ہوئیں اور وہ 2024 میں بھی پینڈنگ ہیں۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے اور اس طریقے سے معاملات زیر التوا رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس تھا، ہائی پروفائل کیس ہے، مبارک ثانی کیس۔ اس میں عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت اس میں شامل تھے۔ آج اس کیس میں جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو بینچ میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت شامل تھے، کیونکہ پہلے اس بینچ پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے۔ تو اب جو نیا روسٹر بنا ہے اس کے مطابق جو نیا روسٹر ہے اس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی نظر ثانی کیس میں بڑے دینی مدارس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ سماعت شروع ہوئی تو جماعت اسلامی کے وکیل شوکت عزیز صدیقی روسٹرم پر آئے اور کہا کہ ہم نے بھی اس کیس میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست ابھی موصول ہوئی ہے لیکن ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست کو نمبر لگانے کا حکم دے دیا رجسٹرار آفس کو۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس میں عدالت کی درست معاونت نہیں ہوئی۔ درست معاونت نہ ہونے پر 6 فروری کے آرڈر میں غلطی ہوئی ہے۔ درخواست گزار نے دفعات حذف کرنے کی استدعا ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت کا کیس تھا، ضمانت کے کیس میں آپ دفعات کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل بھی عدالت میں موجود تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا یہ ایک ضمانت کے کیس کا معاملہ تھا، تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک درخواست ضمانت کی تھی اور ایک فرد جرم میں ترمیم کی درخواست تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہمارے ایمان پر سوال نہ اٹھائیں، ہمارے ایمان پر سوال نہ اٹھائیں اور کسی مسلمان کے ایمان پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ درست بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمان پر سوال نہ اٹھائیں، یہ ہمارے خدا کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ ہمارے ایمان پر سوال نہ اٹھائیں، ہم آپ کے ایمان پر نہیں اٹھاتے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ اختلاف ایسے کرو کہ سامنے والے کے سر پر چڑیاں بیٹھی ہیں اور وہ بھی نہ اڑیں۔ غلطی اگر ہو گئی ہے تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں آپ لوگوں سے نہیں اوپر والے سے، اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں تو چھوٹ ہو جائے گی، اوپر چھوٹ نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا آج تک کسی فیصلے میں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو یہ غلط ہوگا، کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے آج تک غلطی نہیں ہوئی تو یہ غلط ہوگا۔ اس پر شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ یہ جناب کا بڑا پن ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے معاملے پر جماعت اسلامی کے وکیل کو ہم سنیں گے۔
کیس کے میرٹس پر صرف متعلقہ فریقین قوم سنیں گے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء اور فریقین کو نوٹس کر دیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قرآن اکیڈمی کراچی جیسے ادارے ہیں انہیں بھی نوٹس کر دیتے ہیں، تحریری فیصلہ انہیں بھی بھیج دیتے ہیں، اگر وہ سمجھیں اس میں کوئی دینی غلطی ہے تو وہ جواب دے دیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان اور دیگر کو بھی نوٹس کر دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو بھی فیصلے کی حد تک رہنمائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہم نے کسی فرد کو نہیں، اداروں کو نوٹس کر دیتے ہیں، پھر وہ جس کو چاہے بھیج دیں۔ سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی نظر ثانی کیس میں بڑے دینی مدارس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو نوٹس جاری کیا ہے، دارالعلوم کراچی کو نوٹس جاری کیا ہے، جامعہ نعیمیہ کراچی کو نوٹس کیا ہے، جمعیت اہل حدیث کو نوٹس کیا ہے، جامعہ المنتظر لاہور کو نوٹس کیا اور قرآن اکیڈمی کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بہت بڑا کام ہے، اور جب یہ 1984 میں عدالتی جو فیصلے تھے اور جس میں یہ سارے قوانین بعد میں بنے، اور پھر ضیاء کی جو اسمبلی تھی یا پارلیمنٹ اس وقت کی تھی انہوں نے منظور کیے، اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے جو پیر کرم شاہ الازہری صاحب تھے، انہوں نے بطور جج اس کے اوپر کام کیا تھا، اور باقی جو بڑے جو ہمارے معتبر علماء کرام ہیں ان تمام کو، تمام مکاتب فکر کو ہر صورت اس میں عدالت کو سننا چاہیے، اور عدالت اس معاملے پر جو آئین کی تشریح کی ہے آرٹیکل 20 کی، اس کے اوپر ایک فیصلہ ضرور آنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔